سے نفرت ہوتی ہے نا خواب میں, وہ چڑیل کی شکل میں آتا ہے, حقیقت ہے. کبھی ساس کو بہو خواب میں اچھی کنڈیشن میں نظر نہیں آئی ہوگی, اور کسی بہو کو آج تک ساس خواب میں سفید کپڑوں میں نظر نہیں آئی ہوگی. آپ تجزیہ کر کے دیکھ لیں, کوئی ایسی مارکیٹ میں بہو نہیں ملے گی جو کہے مجھے میری خواب میں میری ساس آئی اور سفید لباس میں خوشبو کے عطر میں ڈوبی ہوئی. کبھی ہوتا ہے؟ خواب ساس ہمیشہ نندیں, ساس جٹھانیاں. میں جب پہلے فون سنا کرتا تھا ایسے فون بہت آتے تھے, خاتون نے کہا میری جٹھانی مجھے سانپ کی شکل میں نظر آئی ہے, اس خواب کی تعبیر بتا دیں. اب بیچاری جن لوگوں کو گھریلو ماحول نہیں پتہ ہوتا نا, جن علماء کو وہ تعبیریں بتاتے ہیں کہ تمہاری جٹھانی سے بچ کے رہو, مجھے پتہ ہوتا ہے اس کی جٹھانی بیچاری بے قصور ہے, اس کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ اس کی جٹھانی ہے. اس جٹھانی ہونے کی جو سزا ہے اس کو مل رہی ہے. تو میں نے کہا محترمہ, جٹھانیاں خواب میں سانپوں کی شکل میں ہی آیا کرتی ہیں, ساسیں بھی, جٹھانیاں بھی, نندے بھی, یہ رشتے ہی ایسے ہیں, یہ سانپ بچھو کی طرح کیا کرتے ہیں, ڈستے ہیں. تو اس کو خواب کو اگنور کر دیں, آپ کی جٹھانی انشاءاللہ آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گی, بے فکر رہیں آپ. وہ کہتی نہیں اس کی تعبیر, میں کہ تعبیر ہے ہی نہیں تو کہاں سے بتا دوں میں اس کی, بلا وجہ تعبیر, بلا وجہ. تو مسلمانوں کو خوابوں کی دنیا سے میرے بھائی استخاروں کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. استخارہ جو سنت ہے وہ یہ نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ کام پورا, ذمہ داری پوری کی, اسباب مکمل اختیار کیے, پھر اللہ کی مدد کو شامل کرنے کے لیے استخارہ کر لیا, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, کیونکہ ہوتا اللہ سے ہی ہے. ہمارا یہی ایمان ہے بھائی, ہماری محنتوں میں جان ڈالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے, اور بچانے پر آئے گا تو آگ میں بھی بچا سکتا ہے, جیسے ابراہیم علیہ السلام کو بچایا اس نے. لیکن اس بیس پر ہم آگ میں چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بچا لیا تھا تو ہمیں بچا لے گا, یا اس بیس پر ہم بے احتیاطی کریں. اب دیکھو خواتین بے احتیاطی کرتی ہیں, جو گھروں میں مچھروں کے لیے وہ رکھتی ہیں نا, کوائل جلاتی ہیں. میں نے خود ایک گھر میں آگ لگتے ہوئے دیکھی ہے. گھر کا سربراہ منع کرتا تھا کہ یہ کوائل جو ہے نا دور رکھا کرو آگ. اس نے مجھے خود بتایا واقعہ, کہہ رہا میں اپنے گھر والوں کو منع کرتا تھا کہ بھائی یہ کوائل دور رکھا کرو, اس سے آگ لگ سکتی ہے, سردیوں کا مہینہ ہے, رضائی وہ کہہ رہے ہیں گھر والے ماں وہ بھائی اتنی دور رکھی ہوئی ہے, لحاف وہاں تک نہیں پہنچ سکتا, اس طرح کے. حالانکہ سوتے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, رسک کتنا بڑا ہے, اگر چلا گیا تو کیا ہوگا. نہیں جی, گھر میں آگ لگ گئی, اس سوتے ہوئے میں بچے نے کہیں لحاف اٹھا کے پھینکا ہوگا, اس کو گرمی لگ رہی ہوگی, کیا ہوگا, روئی میں ذرا سی آگ لگی ہے, ہوتے 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 پورا کمرہ آگ سے بھر گیا. خیر بچ گئے وہ, الحمدللہ مرے نہیں, بھاگ گئے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ رات کو چراغ گل کر کے سو, چراغ بجھا کے سو. فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تَضْرِمُ النَّارَ عَلَىٰ أَهْلِهَا, کس قدر احتیاط ہے, صحیح حدیث ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ چراغ کی وہ بتی جل رہی ہوگی تو تمہارا لحاف کھسک کے وہاں تک جا سکتا ہے, نا 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 نا. فرمایا اس بات کا امکان ہے کوئی چوہا نکلے رات کو اور وہ چراغ کو کیا کر دے, گرا دے, اور اس سے آئل پھیل جائے گا نا, اس میں آگ پھیل جائے گی. اس چوہے کا امکان کتنے فیصد ہوتا ہے گھر میں؟ 1% بھی امکان نہیں ہوتا, 0.001% ہوتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگ سے بچنے کے لیے حکم دیا کہ رات کو آگ جلنے نہ دو, کیونکہ آپ سو رہے ہو, غفلت میں ہو, کچھ بھی ہو سکتا ہے بتائے بغیر. ارے بھائی کون آئے گا, گھر میں تالا ہے, کون بندہ آ کے آگ لگائے گا. فرمایا چوہا تو آ سکتا ہے نا, کسی کھڑکی سے کہیں سے بھی چوہا آیا وہ بجھا دے گا, وہ گرا دے گا آگ کو. کتنے لوگ جنریٹر اسٹارٹ کرتے ہوئے مر چکے ہیں, دیکھا نہیں آپ نے؟ کتنے لوگ گیس کی وجہ سے مر چکے ہیں. کوئٹہ میں کیا ہوتا ہے, چاروں طرف سے کمرہ بند کیا, اب تو دوسرے چولہے آ گئے ہیں, تو وہ گیس کھلی رہ گئی اور صبح سب کا انا للہ, سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی. لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس, اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے, پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے, نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مکھنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے
گھوم رہا ہو.